الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھ پر جمعہ کے دن جو درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قرآن مجید میں ارشاد ہوا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. ترجمہ قرآن کنزُ الایمان. تم فرماؤ اللہ ہی کی فضل اور اسی کی رحمت اسی پہ چاہیے کہ خوشی کرے، وہ ان کے سب دھنوں دولت سے بہتر ہے. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ عزیز، آج جمعۃ المبارک 19 ربیع الاول 6 اکتوبر کا بیان جشن میلاد النبی کہاں نہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کو سنیں گے. اور تقریباً ماہ ربیع الاول شریف میں آپ نے جگہ جگہ علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات آپ نے سنی، جو انہوں نے احادیث سے دیگر محدثین سے بیان کیا. تو انشاءاللہ اس میں ہم سنیں گے، توجہ کے ساتھ سنیے. اور جو بھائی ابھی تک مسجد میں نہیں آئے جلدی جلدی آ جائیے، نماز جمعہ کی تیاری کر لیجیے. آج 3 جمعوں کے بعد میری حاضری ہوئی ہے. الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف اللہ کے کرم سے اس کے محبوب کے صدقے میں آپ لوگوں کی دعاؤں کے تحفے 2023 کا ربیع الاول شریف کی 12ویں رات اور 12ویں کا دن مدینہ المنورہ میں ہمیں نصیب ہوا. اس کی مہربانی ہے، اللہ کی کرم نوازی کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی. اور 3 جمعوں کے بعد ہمیں حاضری ہوئی ہے. انشاءاللہ عزیز، کہ میں نے موضوع بھی سوچا ہوا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے جمعے کو جب مدینہ شریف سے واپسی ہوگی تو ولادت باسعادت کے کچھ واقعات معجزات عرض کروں گا. یاد رکھیے پیارے بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں کرنا اور اس میں مال خرچ کرنا شریعت کے دائرے میں، شریعت کے حکم کے مطابق جیسا شریعت نے فرمایا ہے
اس کے مطابق ہم جو ہیں خوشیاں کریں. اور قرآن مجید نے واضح الفاظ میں ہمیں فرما دیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا تم فرماؤ معبود تم فرماؤ کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں. فلیفرحوا. تو الحمدللہ ہم مسلمان قرآن و سنت کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں اور اللہ نے جو خوشیاں عطا فرمائی ہیں ان میں ہم اگر جائز طریقے سے خوشی کریں تو وہ کوئی گناہ کا کام نہیں. جس طرح بچی اور بچی کی شادی ہوتی ہے چاہے وہ میلاد النبی پر خوشیاں کریں نہ کریں لیکن اپنے بچوں کی شادیوں کی خوشی میں تو وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کی خوشی میں مال خرچ کرتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, اچھا لباس پہنتے ہیں, عزیز و اقربا کو مدعو کرتے ہیں, دعوت پہ بلاتے ہیں. اگر یہ تمام کام گانے باجوں موسیقی سے اور بے پردگیوں سے پاک و صاف ہو تو کوئی اس کام میں ناجائز یا گناہ ہونے کا ہے ہی نہیں. خوشی ہے اور خوشی اگر اسلامی دائرے کار کے مطابق کریں تو وہ جائز ہوتی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ میں نے نیا گھر خریدا, اچھا بہت خوشی ہوئی, اللہ کی رحمت ہوئی, میں نے اچھی گاڑی خریدی, اللہ نے مجھے اولاد دی, اولاد جب اولاد کی شادی کا وقت آیا, خوشی کا وقت آیا تو الحمدللہ میں نے وہ بھی کی. اور دیگر معاملات دیکھ لیجیے, گھر میں پوتے کی ولادت ہو گئی, گھر میں بیٹی کا نواسے کی ولادت ہو گئی, یعنی بیٹی کے بیٹا ہو گیا. ان تمام خوشیوں کو جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں. لیکن سوال جو میرا وہ یہ ہے کہ ذرا غور کیجیے, یہ جتنی خوشیاں ہمیں مل رہی ہیں یہ کس کے طفیل مل رہی ہیں, کس کے صدقے میں مل رہی ہیں. یہ موسم انسانیت, قائدار رسالت, شہنشاہ نبوت, مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی وجہ سے. اگر آپ کی آمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو حدیث قدسی ہے کہ محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا, نہ آسمان, نہ زمین, نہ چاند, نہ ستارے, کچھ بھی نہ بناتا. تو یہ تمام خوشیاں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی آمد کی خوشی میں اللہ نے دی. اب ہم خوشی کیوں نہ کریں, ہمیں کرنی چاہیے. اور یہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف پاکستان, ہندوستان میں نہیں بلکہ روئے زمین کی کون سی جگہ ہے جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ولادت باسعادت کی خوشیاں نہ منائی جاتی. ہاں, جس نے خوشی نہیں منائی وہ ایک ہی تھا, وہ
ازلی دشمن ہمارا شیطان تھا کہ جب آقا کریم کی ولادت ہوئی تو اس نے اپنے پر خاک ڈالی اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، آئے بربادی، چیخ چلانے لگا۔ لیکن جب آقا کریم کی ولادت ہوئی نا تو ہر شے خوش ہو گئی، شجر و حجر خوش ہو گئے، چاند و ستارے خوش ہو گئے، زمین و آسمان خوش ہو گئے، جبل و پہاڑ خوش ہو گئے، ذرہ ذرہ خوش ہو گیا اور سب خوشیاں منانے لگا۔ اچھا یہ تو آقا کریم کی ولادت کی، جب ولادت با سعادت ہوئی، آپ محدثین کی کتابیں تو پڑھیں ذرا۔ سیاہ ستہ کی مشہور کتاب ترمذی، یہ جیسے بخاری، مسلم شریف، ابن ماجہ کی کتاب ہے، اس میں ایک ترمذی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا ایک باب باندھا ہے اپنی اس حدیثوں کی کتاب میں جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اس میں مولود النبی کے نام سے ولادت نبی کے بارے میں پورا باب ہے۔ اب بتائیے ولادت کی خوشی ہے یا نہیں؟ جو امام ترمذی نے یہ پورا باب باندھا ہے۔ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے خوشی کی جو بیان کی، سب سے پہلے سب ولادت جب ہوئی، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے، حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں جب یہ پیدا ہو گئے، میرا لال امت کا والی اللہ کا محبوب جب ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ حضرت آمنہ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا 3 جھنڈے لگائے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر۔ فرماتے ہیں محمد کی ولادت ہو گئی۔ ابھی جھنڈے کس نے لگائے؟ وہاں حکومت نے لگائے یا پاکستان والوں نے جا کے لگائے؟ پاکستان کو اس وقت نام کی صورت میں موجود تھوڑی بات عرض کرو میں، تو کس نے لگائے؟ کس کے حکم سے لگے؟ یہ اللہ پاک کے حکم سے لگے، جبریل امین نے لگائے۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش پورا پھیلا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ، پڑھے تو صحیح طرح کتابیں، صرف سوشل میڈیا پر آ کر اپنا ایک عجیب سا چہرہ بنا کر اور میلاد النبی کی خوشیاں منانے والوں پر لان تان کر کے اور غلط تعبیریں کر کے، عقلی بات کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے سوا ان کے پاس ہے کیا؟ اگر یہ سامنے بیٹھے تو بات ہوگا، صرف کیمرے کے سامنے بیٹھ کر گمراہیت کی بات کر کے اور کس ہستی کے بارے میں؟ ان کی ولادت ہے، ان کا ہر کام معجزہ، آقا کریم علیہ السلام کی ہر شان نرالی ہے، آقا علیہ السلام سراپا معجزہ۔ آپ اس ہستی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں کہ کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے، یہ سب ایسے ہی ہے، کہیں نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے پڑھا ہے نا، لیکن تو پڑھا، لیکن آپ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، کیونکہ ایک شخص آنا اسی کی نسل میں سے ہو تو جس نے آمد کی خوشی میں واویلا کیا تھا، غصہ کیا تھا، ناراض ہوا تھا، وہ شیطان تھا۔ جبھی تو کسی نے کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔
اب جو ابلیس والے ہیں تو خوشی کیسے منائیں گے؟ اپنے لال کی خوشی منائیں گے، اپنی دکان بنائیں گے بہت اچھی ڈیکوریٹ، بولے یار اتنا پیسہ لگا دیا اپنے دکان میں، یہ کیا کیا آپ نے؟ ایسا عالی شان آپ نے شروع بنا دیا۔ اللہ اس بات میں راضی نہیں ہے کہ آپ سادہ سی دکان میں مال رکھتے آپ کا مال مل جاتا، واللہ خیر الرازقین آپ نے اتنا بڑا لکھا ہوا ہے، پھر بھی آپ نے اتنا اس دکان کو سجا دیا، کیونکہ اللہ نے دیا ہے، ہم نے اچھی دکان بنا لی۔ اچھا اللہ نے دیا ہے تو اچھی دکان بنا لی، کوئی ناجائز ہے؟ کوئی غلط ہے؟ اب یہاں بولتے ہیں کیا غلط ہے کیا ناجائز ہے؟ ہم بولتے ہیں کہ کسی صحابہ نے تو ایسا کاروبار کیا نہیں، کسی صحابی نے تو ایسی دکان بنائی نہیں، کسی محدث اعظم نے تو ایسی دکان بنائی نہیں۔ اللہ راضی کے ساتھ دکان میں دے سکتا تھا۔ ہم یہاں جشن میلاد النبی منائیں، گھروں کو سجائیں، محفل میلاد کریں، لنگر تقسیم کریں، تو یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، یہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ کسی سے ثابت نہیں ہے، تو یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ آنا ہے دکان پہ تو جو اپنی سمجھ میں آئے وہ حاجی قبول، اور جو شیطان کی سمجھ میں نہ آئے وہ جنا قبول۔ تو شیطان کو تو کبھی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا نا، وہ تو تعویلیں نکالتا ہے۔ تو حضرت آمینہ، ارے جو نبی پاک کی ماں کی بات کو نہیں سمجھتا تو میری اور آپ کی بات کو کیا سمجھتا ہوں؟ یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ اور یہ بات کوئی عام آدمی نے نہیں لکھی کہ حضرت آمینہ کی قول کو یہ بہت بڑے محدث علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی 10ویں صدی کے بزرگ، 400-500 سال پرانے بزرگ انہوں نے لکھا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بزرگ کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے 75 مرتبہ نبی پاک کو جاگتے میں دیکھا ہے۔ کیسی معقولت لکھی گئی؟ وہ یہ لکھتے ہیں جامع المعجزات میں کہ یہ حضرت آمنہ فرماتی میں نے یہ دیکھا۔ پھر اور وہ مقام عالی شان سبحان اللہ مکہ شریف گئے، جب صفا مروہ سے عمرہ کر کے فارغ ہو، جب مروہ سے آپ نکلیں گے باہر، جب باہر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے سامنے آپ کو وہ گھر مبارک نظر آئے گا، پیلے کلر کا، یلو کلر کا گھر مبارک بنا ہوا ہے۔ وہاں جا کے دعائیں کریں، ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب صفا اور مروہ کی دعا قبول ہوتی ہے نا، جہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھی، اسماعیل کی ماں جہاں دوڑی تھی، اور جہاں نبی پاک کی ماں رہتی ہوں، تو وہاں کیا دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ ہمارا عشق یہ کہہ نہیں سکتا کہ وہاں دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی پاک کی جس گھر میں ولادت ہوئی ہو، اور میں یہ ابھی کی بات نہیں کر رہا، تاریخ پڑھے، اہل اسلام کا یہ معمول رہا کہ جب بھی باری ولادت آتی، اہل مکہ، اہل مدینہ اور دیگر ممالک کے لوگ مکہ شریف میں جمع ہوتے اور 12ویں رات اس گھر مبارک کی زیارت کو آتے اور آ کر وہاں مولود پڑھتے، میلاد پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں اس گھر مبارک کے طفیل سے دعا کرتے تھے۔ میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا یا وقت کے علماء کی بات نہیں کر رہا، صدیوں پرانی اہل اسلام، علماء، مشائخ، محدثین، مفکرین، محققین، ان حضرات کی بات ہو رہی ہے۔ اس گھر کی زیارت اللہ ہم کو لے جائے کی بات کیا کرتی؟ یہ مکہ شریف میں صفا مروہ کے پیچھے کی کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ وہاں ولادت گائے مصطفیٰ، جب اس شاہ کا دور تھا تو وہاں لکھا ہوا تھا سب کچھ۔ اب دور کچھ اور آ گیا، دور تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وقت تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی یزید بھی قابض ہو گیا تھا مکہ میں، لیکن آج اس کو کوئی یاد ہی نہیں کرتا، اس کو ذلت سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن جو اس شاہ وہاں پر خدمت گزارتے لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ اسلام ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے۔ خیر بات آگے چلی گئی، مزید حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا، ایک تو یہ دیکھا 3 جھنڈے لگائے گئے۔ الحمدللہ اپنے میلاد النبی پہ جھنڈا لگاتے ہیں، یہ کوئی سیاسی جھنڈا نہیں ہے، یہ ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں جھنڈا ہے جو جبرائیل نے لگایا تھا، ملائکہ نے لگایا تھا۔ الحمدللہ
ہوگی ان سیاسی جماعتوں پر کہ جو اپنی سیاسی جماعت کا پرچم تو اپنے مواقع پر لہراتے ہیں، لیکن جب ولادت مصطفیٰ کے ایام آتے ہیں، ربیع النور آتا ہے، تو نہ ان کے آفسوں میں نہ ان کی عمارتوں میں جھنڈے لگے ہوتے، نہیں لگے تھے۔ بس یہ جس کے حصے میں آئے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ بس یہ نصیبوں والوں کے حصے میں ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، میرے پیر و مرشد حضور سید امیر سنت سے کسی نے پوچھا کہ یہ جشن ولادت منانا کہاں لکھا ہے؟ یہ سوال کرنے کا نہیں ہوتا، کہاں لکھا ہے؟ تو جیسا اس نے سوال کیا، فرمایا، آپ نے فرمایا جب آپ سے پوچھا یہ کہاں لکھا ہے، آپ نے فرمایا ہر عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہے، ہر غلام مصطفیٰ کی قسمت میں لکھا ہے ولادت باسعادت منانا۔ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے، جب بچے کی خوشی آتی ہے کتنا خرچ کرتے ہیں، گھر خریدا جاتا ہے، پہلے ہی 2 کروڑ کا گھر لیا ہے، اب مزید 12 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہوں، اچھی دعوت کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا پیارا گھر دیا ہے۔ اللہ نے گھر تو پیارا دیا ہے، دیا کس کو تو ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، تو سب انہی کے طفیل ہے۔ تو ان کی آمد پہ کتنی خوشی ہونی چاہیے، کتنا خرچ کرنا چاہیے، کرنے والے کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آخر میں ایک بہت بڑے اربل کے بادشاہ کا بولنا تو مجھے یاد دلانا، وہ کیسا میلاد النبی مناتا تھا، کتنا خرچ کرتا تھا، بہت بڑے بزرگ تھے اور بادشاہ تھے وہ۔ اگر آنکھیں فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا 3 جھنڈے لگے، پھر میں نے کیا دیکھا، پھر میں نے اپنے گھر سے، اپنی چارپائی سے میں نے شام کے محلات کو ملاحظہ کر لیا، مکے کی سرزمین مکان عالی شان سے شام کے محلات کو میں نے بغور ملاحظہ کر لیا۔ یہ حضرت آمینہ فرمایا۔ اچھا یہ دیکھیں میلاد النبی یہ بیان ہو رہا ہے نا، بالکل جو اللہ کرتے ہیں، جو ہڑاہڑی کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں گلیوں میں، راتوں کو بہت شور کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی وہ نہیں ہے۔ جو غلط کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، لیکن جو صحیح کرتے ہیں وہ غلط نہیں، وہ صحیح۔ نوافل پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر و درود کی محفل کرنا، دعائیں کرنا، صبح بہارا میں درود و سلام پڑھنا، صبح پھر جلوس میں عزت سے، طریقے سے، ادب سے، تعظیم سے جلوس میں جانا، نہ جماعت چھوٹے، نماز تو دور کی بات جماعت نہ چھوٹے، کسی کو زیادہ تکلیف نہ دینی پڑے، بالکل ایک سائڈ سے چلے تو بالکل صحیح ہے، کوئی بات نہیں۔ جو غلط کرتے ہیں، جو نمازیں قضا کرتے ہیں، نیازوں کو لٹاتے ہیں، رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہ لوگ تو اس میں شامل ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی عقل سے کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں۔ عید میلاد النبی کو میلہ بنائے بیٹھے، وہ ان کا نصیب ہے۔ الحمدللہ ہم تو سالوں سے جب تک ووٹ سوال آئے علماء کے ساتھ ان کی صحبت میں، ان کے پاس بیٹھ کر یہ جشن ولادت مناتے ہیں۔ کبھی روڈ پر یہ لکڑ لٹانا اور یہ نیاز پھینکنا اور یہ ہڑاہڑیاں کرنا اور عورتوں میں گھس جانا، عورتوں کا مردوں میں گھس جانا، یہ بالکل شرعاً منع ہے۔ بالکل ان کو شاید ایک لمحے کا ثواب بھی نہ ملے، بالکل نہیں ملے گا ثواب۔ آپ تمیز سے ادب کے دائرے میں کھانا کھلائیں ان کو دیں، تو یہ ادب و تہذیب کے ساتھ، تو یہ ولادت باسعادت اب آئی آگے حضرت آمنہ فرماتی ہیں، یہ تو ولادت باسعادت ہو گئی نا۔ اس سے پہلے جب آپ اپنے ماں کے شکم میں آئے، جسے حمل قرار مانا کہتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب یہ نور میرے اندر آیا، آقا کریم خود فرماتے ہیں، نبی پاک کا فرمانے میں پاک سلب سے پاک ارحام میں منتقل کیا ہے، پاک ارحام میں آیا۔ اس سے علماء نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے تمام والد اور تمام والدہ، ماں کی ماں اس طرح فرمایا سب طیب ہوتا ہے، فرمایا پاک ارحام سے میں آیا۔ فرماتی ہے کہ جب یہ نور میرے اندر منتقل ہو تو میرے اندر سے خوشبوئیں آتی تھی۔ شاہ جی بیٹھے ہیں، پتا ہے کہ جب ہم حمل قرار پاتا ہے
تو یہ شروع کے 4 مہینے ماں عورت کے لیے کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں. پتلی کی کیفیت ہوتی ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ایک بوجھل ہو جاتا ہے. لیکن ماں ہے کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے. لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھ میں کوئی ایسی کیفیت نہیں تھی، میرے اندر سے خوشبوئیں آئے کرتی. اچھا کیا فرماتی شیخ موقع فرماتے ہیں کہ جب یہ نور شب جمعہ اور رجب کی تھی، پہلی رجب کی شب جمعہ تھی، یہ نور منتقل ہوا. فرماتے ہیں کہ یہ نور شب جمعہ منتقل ہوا، اور جیسے یہ نور منتقل ہوا قریش آقا کریم قریش کے نام قریش کا ہر جانور وہ فصیح تو بلیغ زبان میں بول پڑا. اللہ نے اسے بولنے کی قوت عطا فرمائی. کیا بولا؟ گویا کہ اس نے یہ نعرے لگا دیے جنرل سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، یہ نعرہ لگا دیا. یعنی بول پڑے وہ جانور. کیا بولے؟ کہ اللہ کے محبوب آج اپنی ماں کے شکم میں تشریف لے آئے. یہ قریش کے جانور بولے. آپ پڑھیں ذرا سیرت مصطفیٰ ایک کتاب ہے، علامہ عبد المصطفیٰ آدمی صاحب بڑے انڈیا کے بہت زبردست آئے دعوت اسلامی کے مکتبے نے چھاپی ہے. اس کے شروع میں جہاں ولادت باسعادت کے واقعات لکھے اس میں آپ نے لکھا ہے کہ قریش کے جانور بول اٹھے کہ آج اللہ کے محبوب اپنی ماں کے شکم کہتے ہیں پیٹ کو، کہ ماں کے پیٹ میں تشریف لے. تو یہ خوشیاں منائی گئی، جشن جراحہ ہوا. اچھا جب ولادت ہوئی نا آقا کریم کی تو آپ کا چچا ابو لہب پکا کافر، جس کے کفر کی مذمت میں قرآن مجید کی ایک سورت تبت یدا یہ نازل ہوئی. وہ چچا آپ کا ابو لہب جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ لوٹی آپ کی جو اس کی جو غلام تھی ابو لہب کی، اس نے جا کے خوشخبری دی. ابو لہب تجھے پتا ہے کیا کہ تیرے بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے. تو یہ خوش ہوا کہ میرے بھائی کے بیٹا ہوا ہے، یعنی بھتیجا ہوا ہے. تو اس نے اپنی لوڈی جس کا نام تھا سویبہ، لوگ سوبیا بھی کہتے ہیں تو تلفظ اس کا سویبہ ہے. تو کہا جا آج سے تو آزاد ہے، اس خوشی میں آزاد ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ابو لہب کا یہ خوشی کرنا کہ میرے بھائی کیا بیٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہر پیر والے دن اس کو اس انگلی سے جس سے اشارہ کیا تھا ایک پانی دیتا ہے جس کو وہ پیتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. یہ حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے. اب بہت بڑے محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، خوشخبری ہے تمہارے لیے. اے میلاد منانے والوں، آقا کریم کی آمد کی خوشی میں محفل میلاد کرنے والوں، شامل ہونے والوں، خرچہ کرنے والوں، تمہاری خوشخبری ہو کہ ابو لہب جیسے کافر کو اللہ نے اس کو ولادت باسعادت کی خوشی میں کچھ دیا اور وہ نبی سمجھ کے اس نے خوشی نہیں کی بلکہ بھتیجا سمجھ کے خوشی کی. اللہ نے اس کو بھی محروم نہیں کیا. فرمایا تم تو اس نبی کے غلام ہو. تمہارے لیے کتنی خوشی اللہ تمہارے کتنا عطا کرے گا ان کی ولادت کی خوشی منانے. لیکن پھر عرض کروں جائز طریقے سے شریعت کے دائرے میں نعت تلاوت کلام پاک، درود و سلام، نیاز کا اہتمام، لنگر کا اہتمام یا کریں کوئی مانا نہیں. اس دن نہیں خرچ کریں گے تو کس دن خرچ کریں؟ اچھا نہیں ہے کوئی مظاہرہ نہیں، حالات صحیح نہیں ہے، یہ اپنے دل سے پوچھ لیں کہ انہی حالات میں اگر میرے بیٹے کی یا بیٹی کی رخصتی ہوتی تو میرا کیا انداز ہوتا خوشی کا، ہے نا؟ تو بس سوچ لیں. یہ رونا نہ رو کہ کچھ بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ نیا سوٹ نہیں پہن سکے. آپ
اتنا بھی نہیں ہے اپنے گھر پہ 12 جھالر نہ لا سکے، اتنا بھی نہیں ہے کہ گھر میں کچھ لنگر کر سکیں، ایسا نہیں ہے کچھ بھی، کوئی نہیں، خوشی کریں، دھلے ہوئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، امام شریف بات ہے جب یہ میلاد میں شامل ہو جائیں کریں، اس میں کوئی یا تو دل دیکھے جاتے ہیں، نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے محدث اپنے وقت کے، آپ اپنے والد ماجد کا واقعہ لکھتے ہیں، شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں میرے والد صاحب ہر سال 12ویں رات کو بہت دھوم دھام سے محفل میلاد کرتے، علماء مشائخ کو بلاتے، علماء میں لنگر تقسیم کرتے۔ فرماتے ایک رات ایسی آئی، ایک بار 12ویں شریف آئی آپ تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا پاس، تو آپ نے خیر تلاوت کی، ذکر و درود کیا، اور گھر میں دیکھا تو کچھ بھنے ہوئے چنے جو کھاتے ہیں، ہمارے جمعے میں تقسیم ہوتے، بھنے ہوئے چنے گھر میں تھے۔ آپ نے نافرمانی کی، فاتحہ شریف پڑھی اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دی۔ رات کو جب سوئے خواب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے، یہاں دل دیکھے جاتے ہیں، محبتیں دیکھی جاتی ہیں، آنسو دیکھے جاتے ہیں، ذکر دیکھی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ چنے بھی جو آپ نے ایصال کیے تھے وہاں رکھے ہوئے سجائے ہوئے، اللہ کا کریم مسکرا رہے تھے، یہ آپ دان دے رہے تھے، اے میرے عبد الرحیم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، ارے تم نے دل کے ساتھ ہمیں یاد کیا، ہم اس سے بھی راضی ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیو، بڑی چیزیں ہمارے لیے بس اخلاص ہو، محبت ہو، شفقت ہو، خلق خدا سے پیار کریں، اللہ نے دیا غریبوں میں تقسیم کریں، اور ان دنوں میں جتنا غریبوں میں مال و دولت، لنگر اور نیاز تقسیم ہوتی ہے، جتنا الحمدللہ تقسیم ہوتا ہے کسی اور مہینے میں ہوتا ہی نہیں، جتنا غریب غربا لائٹنگ والے، اچھا یہ ان محفلوں سے فائدہ کتنا، ڈیکوریشن والوں کے کام چل رہے ہیں، جناب جھالروں والے کام چل رہے ہیں، جناب جھنڈے والوں کے کام چل رہے ہیں، جناب والا شربت کی بوتلیں بک رہی ہیں، جوس کے ڈبے بک رہے ہیں، جناب والا چاول کی بوریاں بک رہی ہیں، جناب جہاں جاؤ مرغی کا گوشت ختم ہے، بچیا کا گوشت بک رہا ہے، جناب والا ساؤنڈ والوں کے ساؤنڈ لگ رہے ہیں، کس چیز سے کتنا کاروبار چل گیا ربیع الاول میں، کتنا لوگوں نے کیا، تو یہ 12 لڈو لاتی تو باہر آ جاتے ہیں، ہر طرف نور ہی نور ہو جاتا ہے، اور ہم تو لوگ خرچ کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جشن ولادت پاک یہ دنیا بھر میں الحمدللہ، آپ کو میں عرض کروں اہل مکہ کا جشن ولادت کیسا ہوتا تھا؟ شیخ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب سیرت رسول میں لکھتے ہیں، سیرت مصطفیٰ میں، کہ جس مقدس مقام میں نبی پاک کی ولادت بسعادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس جگہ کو مولود النبی لکھا گیا۔ یہ بہت ہی بابرکت مقام ہے، مسلمان حکمرانوں اور میلاد کی محفلیں سجانے والے بادشاہوں نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنائی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن اور رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے تھے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس گھر مبارک کے پاس اور خوب صلاۃ و سلام پڑھتے اور اس کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے۔ ایسی محفل ہوتی تھی اس جگہ پر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کے والد صاحب کا واقعہ میں نے سنا ہے چلنے والا، جنہوں نے اپنے والد کا واقعہ لکھا، اب انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنا واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ
مکے شریف میں محفل میلاد میں شامل تھا، جو مکہ المکرمہ میں 12ویں تاریخ کو مولود النبی مکان علی شان جہاں ولادت ہوئی وہاں پر منعقد ہوئی، جس وقت ولادت سعادت کا تذکرہ ہوا، جیسے تذکرہ ہوا آقا کریم کی ولادت کے موضوع آپ کی شان کی جب تذکرہ ہوا، یہ فرماتے ہیں خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ جب یہ ذکر ہو رہا تھا میں نے خود یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، اچانک کچھ مجلس میں انوار یا نور بلند ہونے لگے، نور آ رہے، یہ مکہ شریف میں، تو ان پر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا، کیونکہ بہت بڑے محدث تھے آپ، کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ یہ ان فرشتوں کی انوار ہیں جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں، جو محفل میلاد محفل ذکر میں جو ملائکہ آتے ہیں، یہ وہ محفل وہ ملائکہ تھے۔ تو پیارے بھائیو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا مصر میں، لبنان میں، ترکی میں، شام میں، لیبیا میں، یوکے میں، عرب امارات میں کہاں نہیں میلاد مصطفیٰ ہوا؟ کون سا روئے زمین کا حصہ ہے جہاں آقا کریم علیہ السلام کی ولادت بابرکت کی خوشیاں نہ منائی جاتی ہیں؟ میں خود ابھی آپ کے سامنے ہوں، الحمدللہ مدینہ المنورہ میں تھا، کئی محفلوں میں الحمدللہ میں شامل ہوا، بالکل جنت البقیع کے ساتھ ایک ہوٹل تھا بہت بڑا، اس میں زبردست محفل میلاد شریف ہوئی 12ویں رات کو، تقریباً 12:30 پونے بجے شروع ہوئی اور 2:30 بجے پونے 3 بجے اختتام ہوئی، جس پر اللہ دعا کرانے کی وجہ سعادت ملی۔ 12ویں رات کی گنبد خضرا سامنے نظر آ رہا تھا، مینار نبوی مسجد نبی کے مینار سامنے جلوہ فرما تھے، اور بس وہاں دعا کرانے کی سعادت ملی۔ آپ ہی عاشقان رسول تھے، اس کے بعد سحری کی، پھر 12ویں کا دن وہاں، پھر 12ویں رات خود مسجد نبی شریف میں ایک نسبتوں سے لگا سے 12 رکعت نفل ادا کیے، 1212 مرتبہ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے۔ نیت تو یہ تھی کہ 12ویں رات 12 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو، یہ میری نیت تھی یہاں سے جانے کی، لیکن کیونکہ وہ رش اتنا تھا اور حاضری بارگاہ رسالت میں جانے کے لیے رستہ اتنا لمبا تھا کہ 2 مرتبہ میں حاضری دے چکا، 2 مرتبہ تھی، 2 مرتبہ بڑے دن تھی، تو 4 یار کی نسبت سے 4 مرتبہ حاضری تھی میں نے۔ 2 یار تو ساتھی ہیں محبوب کے پہلو میں، ایک جو ہے جنت البقیع حضرت عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا وہ نجف اشرف، تو یہ الحمدللہ حاضری تھی۔ پھر 12ویں کا دن آیا، پھر شب جمعرات آئی، تو پھر ہمارے دادا پیر حضور شیخ الفضیلت مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب قطب مدینہ، جن کے آستانے میں ابھی سے نہیں، سال بعد نہیں، 2 سال بعد نہیں، 40 سال تو تقریباً 42 سال تو آپ کو بڑا فرما ہو، کتنے 42 سال، اور 77 سال آپ نے مدینہ شریف میں گزارے، اور آپ کے بعد 42 سال آپ کے جو بیٹے ہیں مولانا فضل اور مدنی، ان کا عرصہ گزرا، انہوں نے بڑا فرمایا، ان کے بعد آپ کے پوتے ہیں مولانا ڈاکٹر رضوان مدنی صاحب 8 سالوں سے ہیں، گویا اگر اس کو یوں کہیں نا 100 سال سے تو آپ کے آستانہ میں ہر شب جمعہ محفل میلاد ہوتی ہے، 100 سال سے الحمدللہ محفل میلاد ہو رہی ہے اور بلا نانا ہو رہی ہے، جس میں الحمدللہ میں نے کئی بار شرکت کی شب جمعہ، خاص یہ 12ویں کی محفل میں جو آنے سے پہلے مجھے ملی، اہل عرب اتنا آیا ہوا تھا کہ آپ کا آستانہ مبارک 4 سے 6 کمروں پہ وہ فل بھرا ہوا تھا، اور کیا عالیشان لنگر تھا، سبحان اللہ۔ وہ لنگر مجھے یاد آیا، کیسا لنگر تھا، یہ آخری بات عرض کروں کہ اربل کا بادشاہ بہت بھائی کے بزرگ تھے، ابو سعید مظفر، یہ ہر سال ربیع الشریف میں میلاد شریف بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے، بڑی محفلیں میلاد کرتے۔ ان محفل میں شرکت کرنے والے کا بیان جو اس محفل میں شامل تھے، اس کا بیان جو علماء نے لکھا کہ اس محفل میلاد میں جو لنگر کا اہتمام ہوتا وہ
بھری ہوئی بکریوں کے 5000 سر، سیری جسے کہتے ہیں سیری، 5000 سیری بھری ہوئی وہ علماء، مشائخ اور مہمانان گرامی کو پیش کیے جاتے، 10,000 مرغیاں لی جاتی اس لنگر کے لیے، اور میٹھے میں فیرنی کے 1,00,000 پیالے تیار کیے جاتے، اور حلوہ 30,000 ڈش وہ تیار کیے جاتے۔ اس طرح یہ اہتمام ہوتا۔ بہت سے علماء صوفیہ محفل میلاد میں شرکت کرتے، بادشاہ، یہ اربل کے بادشاہ ہو، انہیں علماء کو قیمتی لباس پہناتے، انعامات سے نوازتے، اور وہ ہر سال محفل میلاد میں اربل کے بادشاہ ابو سعید مظفر صاحب ہر سال محفل میلاد میں 3 لاکھ دینار خرچ کرتے۔ ایک دینار 4.5 ماشے سکے کا ہوتا ہے، سونے کا 4.5 ماشے خرچ کرتے۔ مہمانوں کے لیے مہمان خانہ ہوتا، وہ ہر سال اس گھر میں سالانہ 1 لاکھ دینار صرف کرتے تھے۔ 30,000 دینار خرچ کر کے حرمین شریفین کے راستے درست کرواتے، اور یہ صدقات و خیرات اس طرح یہ کرتے تھے۔ تو دنیا بھر میں محفل میلاد ہوتی، کہانی ہوتی، الحمدللہ جگہ جگہ ہوتی ہے۔ خوش نصیبی ان حضرات کے لیے جو کرتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے ہمارے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔